ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کو مولوی مسافر خانہ کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ اس دوسری آڈیو میں ہم مزید آپ کو مولوی مسافر خانہ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی فار سندھ سینٹرل ریکارڈ اور ماہر آثار قدیمہ کے ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کے مطابق سندھ میں تاریخی عمارتوں کو تحفظ دینے کا قانون 1994 میں بنا، جس کے بعد تمام تاریخی نوعیت کی عمارتوں کو ثقافتی ورثہ قرار دے کر ان کو محفوظ قرار دیا گیا، مگر اس سے قبل بلدیاتی اداروں کی لاپرواہی سے ان عمارتوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں رہائشی اور تجارتی تجاوزات کی بھرمار نے ان کی اصل شکل بگاڑ دی، جس میں ایک عمارت مولوی مسافر خانہ بھی ہے، جس میں نہ صرف اندر بلکہ لبے سڑک چاروں اطراف سے کارخانوں اور دکانوں کی بھرمار ہے۔ کلیم اللہ لاشاری کے مطابق سن 1955 تک مولوی مسافر خانہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا اور یہاں لوگ ماضی کی طرز پر قیام کرتے تھے، تاہم بعد کے برسوں میں یہاں تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ تاریخ کے اوراق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولوی مسافر خانے کا قیام دور دراز کا سفر طے کرنے آنے والے انکم کی کم آمدنی والے سفید پوش افراد کی قیام کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، جو مہنگے ترین ہوٹلوں میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے قبل شہر میں پیلیس، سینٹرل اور پرنس نامی 3 ہوٹل ہوا کرتے تھے، جن میں قیام ہر فرد کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جیمز اسٹیچر نے مولوی مسافر خانے کا نقشہ بنایا، جبکہ حاجی محمد مولا ڈینا نے مولوی مسافر خانے کی تعمیر پر آنے والی آدھی لاگت اپنے ذمے لے لی، جبکہ باقی کا تخمینہ اس وقت کی میونسپلٹی نے ادا کیا۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حاجی محمد مولا ڈینا ٹھیکیدار بھی تھے اور انہوں نے مولوی مسافر خانے کی تعمیراتی کام کے دوران مزدوری اور دیگر کاموں کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کے مطابق ان تاریخی عمارتوں کی بحالی ناممکن نہیں۔ برطانوی راج کی وکٹورین طرز تعمیر اور ان عمارتوں میں استعمال ہونے والے پتھر کے ماہر اب بھی موجود ہیں۔ مولوی مسافر خانے کی نچلی جانب تجاوزات کی وجہ سے تنگ سی گلی میں خوش نویسوں کا کام کرنے والے کاتب مبشر کے مطابق ان کی دکان سن 1970 سے قائم ہے۔ انہوں نے اپنی دکان کی بیرونی دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مولوی مسافر خانے کے زرد پتھروں سے بنی اصلی دیوار ہے، جس میں 1.5 صدی کے دوران ہونے والے چونے اور رنگ نے اصل شکل ماند کر دی ہے۔ مبشر کے مطابق وہ اپنے اجداد سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جن دنوں لوگ پانی کے جہازوں کے ذریعے حج پر روانہ ہوتے تھے تو بڑی تعداد میں حجاج مولوی مسافر خانے میں قیام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے کراچی آنے والے مسافر بھی بڑی تعداد میں مولوی مسافر خانے میں قیام کرتے تھے۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد یوں تو سمندر کے کنارے آباد کراچی کے حصے میں برطانوی راج کی زرد پتھروں اور وکٹورین طرز تعمیر کی ان گنت عمارتیں آئیں، جو قیام پاکستان سے قبل انگریزوں، ہندوؤں اور پارسی برادری کی میراث ہوا کرتی تھی۔ انہی عمارتوں میں پہلے پہاڑی پتھروں سے مہارت اور ہنرمندی سے تراشی گئی بندر روڈ پہ لبے سڑک بنے مولوی مسافر خانے کے نام سے دھرم شالہ بھی تھا۔ اس سرائے نما مولوی مسافر خانے کو حاجی محمد مولا ڈینا نامی شخص نے قیام پاکستان سے لگ بھگ 54 سال قبل سن 1893 میں اس دور کی شہری انتظامیہ کے ساتھ مل کر تعمیر کرایا تھا۔ اس دھرم شالے یا سرائے کا اولین مقصد غریب مسافروں کو رہائش کی
सहूलतें फराहम करना था। शहर की कदीम तारीख बताने वालों के मुताबिक ये इमारत इन मुसाफिरों का जाने मस्कन हुआ करती थी जो तिजारत, मुलाजमत या फिर किसी दूसरे ज़रूरी काम की गर्ज से गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से कराची का रुख करते थे और यहाँ क़याम पजीर होते थे। इन मुसाफिरों या परदेशियों का इमारत में क़याम बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था। 127 बरस से कायम इस मुसाफिर खाने के अंदरूनी हिस्से में अब दर्जनों के करीब मकानात और कारखाने हैं, जबकि इसके बैरूनी हिस्से में जूतों के तलवे, चमड़े के कारखाने, सिलाई मशीन, मरम्मत करने की दुकानें हैं। जबकि इससे कबल इस गली के अंदर बहुत सारी चप्पल और जूते की दुकानें थी, ख़ासकर जिनमें खूसे की दुकानें बहुत थी। रेगज़ीन वाले पेपर, इतर और कब्रों की कुतबे बनाने वालों की दुकानें हैं। कब्र के कुतबे की दुकानें से ये बात तय होती है कि इस इलाके में कभी कोई कब्रस्तान था, क्योंकि उमूमन कब्र के कुतबे बनाने वालों की दुकानें कब्रस्तान के करीब ही हुआ करते हैं। बेहंगम तामीर की वजह से इसकी मौजूदा शक्ल काफ़ी तब्दील हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर इसको इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो हम अपनी विरासत को बचा सकते हैं, जिसके लिए हुकूमत और हुकूमती इदारों के साथ साथ NGOs के साथ मिलकर काम करना होगा। कराची के अंदर इन इमारतों को अब हेरिटेज करार दिया गया है और तंजीमों के साथ मिलकर इसका क़याम अमल में आया है। इन मुसाफिरों या परदेशियों का इमारत में क़याम बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था। मौलवी मुसाफिर खाने की हदूद में मौजूद दुकानदारों ने बताया कि जब पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया था तो ये खुली जगह थी जहाँ हिजरत करने वाले अफराद ने डेरे डाले और इसके बाद इस मुसाफिर खाने की शक्ल बदल गई। हुकूमतों ने इस तारीख़ी विरसे को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से गुज़रते माह साल के दौरान ये वर्सा मुसलसल तबाह हो रहा है।